السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے میں انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ کہو، راعنا، راعنا، وقولو، اور کہو تم، انظرنا، انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب، علیم، دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو راعنا وقول انظرنا، بلکہ کہو انظرنا واسمعوا، اور خوب غور سے سنا کرو۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہلے ہی خوب غور سے سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے راعنا۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نیز اگر اسی لفظ میں یعنی راعنا میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینا بن جاتا ہے، جس کے معنی ہمارے چرواہے۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا، اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر ہی اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر یہودیوں کی اس شرارت پر مسلمانوں کو متنبہ بھی کر دیا اور آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی، اور یہ سبق بھی دے دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں جن میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ نیز اگلی ہی آیت میں یہودیوں کے سارے عناد کی اصل وجہ بھی بتا دی کہ در حقیقت یہودیوں کو یہ حسد ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کی نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرما دی، راعنا کے بجائے انظرنا کا لفظ سکھا دیا۔ کہ اے با ایمانو، جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے لگو تو راعنا مت کہا کرو، وقول انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، کیونکہ اس کے معنی ہے ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، اور اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرما دی کہ جب میرا رسول تمہیں کچھ سنا رہا ہو، کچھ ارشاد فرما رہا ہو تو ہمہ تنگوش ہو کر سنو، تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک لفظ تم بار بار پوچھتے رہو۔
یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما يود نہیں پسند کرتے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، ولا المشرکین اور نہ مشرک، ان ینزل کہ نازل کی جائے، علیکم آپ پر، من خیر کوئی بلائی، من سے، ربکم تمہارا رب، واللہ اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل فضل والا، العظیم بڑا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ نہیں چاہتے جو کافر ہیں اہل کتاب سے، ولا المشرکین اور نہ مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم یہ کہ آپ پر نازل کی جائے کوئی بلائی تمہارے پروردگار کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی نہیں پسند کرتے، نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین کہ آپ پر کوئی برائی، کہ آپ پر کوئی بھلائی، کوئی خیر اپنے پروردگار کی طرف سے نازل کی جائے۔ یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی بنی اسماعیل کو کیوں ملی، اور مشرکین کو یہ صدمہ تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا۔ عبد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب ان کی ظاہر بین نگاہوں میں ہرگز مناسب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے، جس کو چاہوں دوں، سرفراز کروں، تمہارے مشورے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔